بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین منتخب کیا گیا، اور ہم اہل سنت کے نزدیک چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد یہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہستی ہیں، اس وجہ سے آپ کو ظاہری خلافت کے ساتھ ساتھ باطنی خلافت سے بھی حصہ ملا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روحانی اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے خلیفہ، اور آپ کو مقام ولایت کے اندر بھی ایک بڑا رتبہ حاصل ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف ظاہری خلیفہ تھے، اور باطنی خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تھے۔ دیکھیں، اہل سنت کے نزدیک جو خلافت کی ترتیب ہے وہ افضلیت کی ترتیب پر ہے، یعنی جو افضل تھا اپنے دور میں وہ خلیفہ منتخب ہوا، اور چونکہ ہمارے نزدیک فضیلت کا اور افضلیت کا مدار قرب خدا بندی پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو افضل ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا، اور جو قریب ہوگا مقام ولایت بھی اسی کا بلند اور اعلیٰ ہوگا۔ اس پر میں چند حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یہ بخوبی واضح ہو جائے گا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اعتبار سے بھی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اور باطنی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ اور ہم نے کوشش یہ کی کہ زیادہ تر حوالے ان حضرات کے ہوں کہ جنہیں علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنیہ سے بھی وافر حصہ ملا۔ تو سب سے پہلا حوالہ امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ پر درود بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں سے بہتر اور افضل حضرت ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد دوسرا مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ اپنے گھر مبارک میں موجود تھے۔ تو میں داخل ہوا اور میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے بہترین۔ انہوں نے حضرت علی کو خطاب کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جحیفہ صبر کرو، خبردار میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت ابو بکر ہیں، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات گرامی ہے۔ دیکھا آپ حضرات نے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے واشگاف الفاظ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ علم فقہ کے تو ماہر تھے اور آپ مجتہد مطلق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت بھی حاصل تھی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب، پھر حضرت عثمان بن عفان، پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور مزید حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل تشیع اور روافظ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روافظ کے عقائد میں یہ والی بات ہے کہ وہ حضرت علی کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت دیتے ہیں۔ مزید آگے
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رافضی اپنے آپ کو شیعہ بولتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو تکلفاً حضرت علی کے گروہ کے اندر شامل کرتے ہیں، اور حضرت علی کو تمام صحابہ کرام کے اوپر فضیلت دیکھیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اور آپ حسنی سید ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فرما رہے ہیں کہ تمام لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی اہل سنت کا صاف اور ستھرا عقیدہ ہے، جس کو ان حضرات نے واجگاف الفاظ کے اندر بیان فرمایا۔